معزز ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے حابیل اور قابیل کا واقعہ مشہور ہے۔ قابیل بڑا تھا، حابیل چھوٹا تھا۔ قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا اور حابیل بکریاں چراتا تھا۔ قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام اکلیمہ تھا، جو زیادہ حسین و جمیل تھی۔ حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام یووا تھا، وہ خوبصورتی میں کچھ کم تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے قانون کے مطابق حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نکاح قابیل سے اور قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نکاح حابیل سے ہونا تھا، مگر قابیل نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ میرے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نکاح میرے ساتھ ہی ہوگا۔ جب قابیل نے ضد اور ہٹ دھرمی شروع کر دی تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ تم دونوں اللہ کی راہ میں کوئی نہ کوئی چیز پیش کرو، جو سچا ہوگا اس کی نیاز و صدقہ منظور ہو جائے گی، اور جو جھوٹا ہوگا اس کی طرف سے کیا گیا نیاز و صدقہ قبول نہ ہوگا۔ اس وقت قبولیت کی یہ علامت تھی کہ جس کا صدقہ قبول ہو جاتا اسے قدرتی طور پر آنے والی آگ کھا جاتی، اور جو قبول نہیں ہوتا تھا اسے آگ نہیں کھاتی تھی۔ قابیل نے ایک انبار گندم اور حابیل نے ایک بکری یا دمبا اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیش کیا۔ دونوں نے یہ کہہ کر نیاز پیش کی کہ اے اللہ، جو اکلیمہ کا زیادہ حقدار ہے اس کی قربانی قبول فرما۔ آگ نے حابیل کے صدقہ کو کھا کر قبولیت بخش دی اور قابیل کے صدقہ کو آگ نے نہ کھا کر رد کر دیا۔ قابیل کے دل میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی، اس نے حابیل کو قتل کرنے کی دھمکی دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کو اس طرح ذکر فرمایا، اور انہیں پڑھ کر سناؤ آدم علیہ السلام کے بیٹوں کی سچائی۔ جب دونوں نے نیاز پیش کی تو ایک کی قبول ہوئی، بولا قسم ہے میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا اللہ اسی سے قبول کرتا ہے جس کو ڈر ہے، بے شک اگر تو اپنا ہاتھ مجھ پر بڑھائے گا کہ مجھے قتل کرے تو میں اپنا ہاتھ تجھ پر نہ بڑھاؤں گا۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو مالک ہے سارے جہان کا۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ تیرے ہی پلے پڑے، تو دوزخی ہو جائے، اور بے انصافوں کی یہی سزا ہے۔ حابیل حق پر تھا اور ان کے تقویٰ کے پیش نظر ان کا صدقہ قبول ہو گیا، اور جو انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں میرا اور تمہارا گناہ تمہارے ہی پلے پڑ جائے، اس کا مقصد یہ ہے کہ تم نے اپنے باپ کی نافرمانی کی، اس کا گناہ بھی تمہارے ذمہ ہے، اور اگر مجھے قتل کرنا چاہو تو کر لو، میرے قتل کا گناہ بھی تمہارے سر ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام مکہ گئے ہوئے تھے۔ قابیل نے ان کی عدم موجودگی میں اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ یہ روح زمین پر پہلا قتل تھا، اس لیے قابیل جانتا نہیں تھا کہ وہ اپنے بھائی کو کیسے قتل کرے۔ تو شیطان نے اس کے سامنے ایک پرندے کا سر پتھر پر رکھ کر دوسرے پتھر سے سر پھوڑ دیا، تو قابیل کو پتہ چل گیا کہ حابیل کو کس طرح قتل کرنا ہے۔ حابیل کیونکہ بکریاں چراتے تھے تو وہ ایک درخت کے نیچے سوئے ہوئے تھے، تو قابیل نے ان کے سر پر پتھر مار کر قتل کر دیا۔ اس وقت حابیل کی عمر 20 سال تھی۔ عبد الرحمن بن فضالہ سے مروی ہے، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو اس کی عقل زائل ہو گئی، سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی، اسی حالت میں پاگل ہی رہا یہاں تک کہ مر گیا۔ قتل کرنے سے پہلے رنگ اس کا سفید تھا اور قتل کے بعد اس کا تمام جسم کالا پڑ گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کی سرزمین سے واپس ہونے پر قابیل سے پوچھا تمہارا بھائی کہاں ہے؟ تو اس نے کہا کوئی میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تو نے اسے قتل کر دیا، اس لیے تو تیرا جسم سیاہ ہو گیا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی ظلماً قتل ہو گیا اس کے قتل کا عذاب آدم علیہ السلام کے قاتل بیٹے پر بھی ہوگا، کیونکہ اس نے قتل کی ابتدا کی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام بیٹے کے قتل پر اس قدر غمزدہ ہوئے کہ 100 سال تک آپ علیہ السلام مسکرائے نہیں، اور پھر ان کو بیٹے کی بشارت دی گئی، اللہ آپ کو زندہ رکھے، اللہ آپ کو ایک اور بیٹے کی بشارت دینے والے ہیں۔ آپ علیہ السلام مسکرائے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو حابیل کے قتل ہونے کے 50 سال بعد حضرت شیث علیہ السلام عطا ہوئے، جو آپ علیہ السلام کے ولی عہد بنے۔
काबिल ने जब हाबिल को कत्ल कर दिया तब वो ये नहीं जानता था कि क्या करे, और लाश को ऐसे छोड़ने पर उसको खतरा था कि कहीं कोई जानवर उसके भाई की लाश को ना खा जाए। इसलिए वो अपने भाई को बोरी में डालकर फिरते रहते, यहाँ तक कि लाश बदबूदार हो गई और लाश को छुपाने का कोई तरीका मालूम ना हुआ। तब अल्लाह ताला ने एक कौवा भेजा जो ज़मीन को खुरेदने लगा। काबिल कौवे का ये अमल बागौर देखने लगा और बोला, हाय खराबी, मैं इस कौवे जैसा भी ना हो सका कि कैसे अपने भाई की लाश को छुपाता, तो पछताता रह गया। अल्लाह ताला कितना करीम है कि काबिल मुजरिम होने के बावजूद जब इस परेशानी में फंसा हुआ था और वो अपनी भाई की लाश का क्या करे, दुनिया में पहली मौत थी, कब्र खोदने और दफनाने का कुछ मालूम नहीं था, जिस पर अल्लाह ताला ने उसकी मुश्किल हल करने के लिए कौवे को भेजा। कौवे ने कैसे मुआवनत की। नाजरीन, अल्लामा राजी रहमतुल्लाह अलैह इस मकाम पर 3 सूरतें बयान करते हैं जो ऐसे हैं कि अल्लाह ने 2 कौवे भेजे, वो दोनों लड़े, एक ने दूसरे को कत्ल कर दिया और अपनी चोंच और पंजों से ज़मीन को खुरेदने लगा। मुर्दा कौवे की लाश को उस गड्ढे में डालकर ऊपर मिट्टी डाल दी। इससे काबिल को पता चल गया, और दूसरी ये कि काबिल ने हाबिल की लाश को इस तरह फेंक दिया। अल्लाह ताला ने कौवे भेजे जिन्होंने मिट्टी खोदकर हाबिल की लाश पर डाली और उसे छुपा दिया। ये देखकर काबिल को बहुत अफसोस हुआ कि हाबिल को अल्लाह ताला ने कितनी इज्जत बख्शी है और मैं कत्ले नाहक से कितना जलील हो गया हूँ। नाजरीन, कौवे की आम आदत ये है कि कौवे के पास कोई खाने की चीज़ हो तो वो दूसरे वक्त में खाने के लिए उसे ज़मीन में दबा देता है। काबिल कौवे से कम इल्म रखने की वजह से अफसुर्दा हुआ कि मुझसे कौवा ही बहुत अच्छा है जिसे चीज़ों को छुपाना आता है। काबिल को ये एहसास नदामत अल्लाह ताला के खौफ की वजह से नहीं था, बल्कि कम अक्ल के बाइस था। उसके बावजूद अपने मकसद में कामयाब ना हुआ, क्योंकि उससे माँ बाप भाई बहन सब नाराज़ हो गए। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का आखिरी वक्त आया तो आप अलैहिस्सलाम को जन्नती मेवा खाने की ख्वाहिश पैदा हुई, तो अपने फर्जंदों से कहा कि काबा मुअज़्ज़मा जाओ और वहाँ दुआ करो कि अल्लाह ताला मेरी ये तमन्ना पूरी करे। आप अलैहिस्सलाम के फर्जंद वहाँ पहुँचे। वहाँ उनको हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम और दूसरे फरिश्ते मिले, जिनको आप अलैहिस्सलाम के फर्जंदों ने आप अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश के बारे में बताया। फरिश्तों ने कहा, हमारे साथ आओ, हम जन्नत के मेवे अपने साथ लाए हैं। चुनाचे ये आदम अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे। हज़रत हवा अलैहिस्सलाम फरिश्तों को देखकर डरने लगी और चाहा कि आदम अलैहिस्सलाम के दामन में छुप जाएं। उन्होंने फरमाया, हवा, आप मुझसे अलग रहो, मेरे और रब के कासिदों के दरमियान ना आओ। इस तरह फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ कर ली और फरिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटों से कहा कि जिस तरह हम तुम्हारे बाप का कफनो दफन कर रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह वफ़ात पाने वाले लोगों का कफनो दफन करना। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जन्नत की मुरक्कब खुशबू, जन्नती जोड़ों का कफन और जन्नती बेरी के पत्ते अपने साथ लाए हुए थे। आदम अलैहिस्सलाम को गुस्ल दिया, कफन पहनाया और खुशबू लगाई। फिर मलाइका उनका जिस्म मुबारक काबा में लाए, जिस पर सारे फरिश्तों ने नमाज जनाजा अदा की, जिसमें हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम इमाम थे और दीगर फरिश्ते मुक्तदी। नमाज में 4 तकबीरें कही गईं, जिस तरह के आज होता है। फिर मक्का मुअज़्ज़मा से 3 मील के फासले पर मकामे मिना में ले गए, जहां पर हाजी कुर्बानी करते हैं। बाद में उसी जगह पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का वाक़या पेश आया था। वहां मस्जिद खैफ के करीब बगली कब्र खोदकर आप अलैहिस्सलाम को दफन करके उनकी कब्र को ऊंट के कोहान की मानित बनाया गया। नाजरीन, एक रिवायत ये है कि आदम अलैहिस्सलाम की असल उम्र 1000 बरस थी। अपनी उम्र के 40 साल हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को देने का कह दिया था, इसलिए उनका इंतकाल 960 बरस की उम्र में होना था। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम 960 बरस के हो गए
تو بچوں سے جنت کے پھل کھانے کی خواہش کی، تو بچے ادھر ادھر پھل تلاش کرنے کے لیے پھیل گئے۔ راستے میں ان کو موت کے فرشتے ملے جو انسانی شکل میں تھے۔ انہوں نے کہا واپس جاؤ، حضرت آدم علیہ السلام کی موت کا وقت قریب ہے۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کی، غسل دیا، خوشبو لگائی اور دفنا دیا۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کی موت کے بعد حضرت شیس علیہ السلام کے سر پر نبوت و خلافت کا تاج سجایا گیا۔ بعض مورخین کے مطابق آدم علیہ السلام کی قبر مبارک سعودی عرب میں مسجد خیف کے صحن میں ہے، لیکن بعض مورخین کے بقول آپ علیہ السلام کی قبر مبارک سری لنکا میں اترنے کے مقام پر واقع ہے، اور بعض مورخین کے بقول آپ علیہ السلام کی قبر مبارک عراق میں واقع ہے۔ جدہ کے باہر سمندر کے کنارے ایک قبر کا نشان ہے جس کے متعلق لوگوں کا خیال ہے کہ یہ حوا علیہ السلام کی قبر ہے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ حوا علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے 200 سال بعد فوت ہوئیں اور ان کے پہلو میں دفن کی گئیں۔ روایت ہے کہ جنت میں صرف 2 انسان آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام ایسے ہوں گے جن کی ناف نہیں ہوگی، کیونکہ ناف ماں کے پیٹ میں جنم لینے والے بچے کے پیٹ پر ہی ممکن ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حسد کرنے والوں سے بچائے اور اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔